حکومت نے ایک بار پھر عمران خان کا وارنٹ گرفتاری جاری کیا، کیا کہنا چاہتا ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جعلی مقدمات بنا کر اس طرح کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں، یہ تو ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ قوم کے ساتھ کیسا مذاق شروع ہے۔ ایک امپورٹڈ سازش کے تحت آئی ہوئی حکومت اپنے آپ کو NRO دے چکی ہے، اپنے سارے کیس ختم کرا رہی ہے، اربوں خربوں لوٹا ہوا پیسہ جو انہوں نے اس قوم کا لوٹا ہے اس سے اپنے آپ کو بری کروا رہی ہے، اور ملک کے ادارے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک ایسا بندہ جو پچھلے 4-5 سال سے مفرور تھا، اس ملک سے بھاگا ہوا تھا، عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا تھا، ساکا ڈاکو، آج وہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جو جہاز خریدا گیا، ہماری حکومت پاکستان کے جہاز میں وہ مفرور ڈاکو بیٹھ کے آ رہا ہے، اور آ کے وہ سینٹ میں حلف لے کر اس قوم کے خزانے پہ دوبارہ بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے۔ ہم اس طرح ڈاکوں کے ہاتھ میں اس ملک کو نہیں جانے دیں گے، اور ہم وارننگ دے رہے ہیں اس بات کی کہ عمران خان جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس قوم کی جنگ ہے، ہمارے بچوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے۔ اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو اپنا انجام دیکھ لے گا، ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے، اور ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کو اس ملک کے اندر مسلط نہیں ہونے دیں گے جو ملک کی معیشت کا، ملک کے خزانے کا استحصال کرے۔ اور اس ملک میں انصاف کا جو نظام نہیں ہے، اس کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ آج تک حکومتوں میں رہ کے انہوں نے اس ملک کے سارے نظام کو تباہ و برباد کیا ہے، اور اس بربادی کی وجہ سے تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اور آج یہ حالت ہے کہ ایک سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو وہ وزیر اعظم بنا ہوا ہے، ساری کابینہ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، سارے کے سارے چور ڈاکو اکٹھے ہو کر ایک سازش کے تحت آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قوم نے ان کو مسرات کیا ہوا ہے، لیکن وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، نہیں جا رہے۔ پھر ڈھیٹوں کا تو ایک ہی علاج ہے کہ جو کہتے ہیں وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر لاتیں مار کے نکالیں گے۔ سر، ہزاروں کارکنان چھوٹے سے کال پہ بنی گالہ پہنچا ہے، امپورٹڈ حکومت کو پیغام اس بنی گالی سے براہ راست کیا دو گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ اگر بنی گالہ کے اندر گھسنے کی کسی نے جرت کی تو یاد رکھیں، بنی گالہ پاکستان میں ہے، اسی طرح جاتی عمرہ بھی پاکستان میں ہے، بلاول ہاؤس بھی پاکستان میں ہے۔ خدا کی قسم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا کے ان کو دکھا دیں گے۔ اور یہ تو عمران خان کے حق حلال کے پیسوں کا ہے، یہ بنی گالہ بالکل عمران خان کا گھر، وہ تو ویسے بھی ہماری پراپرٹی ہے، کیونکہ ہمارا پیسہ لوٹ کے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ سری لنکا والے ماڈل میں ہم ادھر جا کے پھر ان کو بتائیں کہ ہمارے لوٹے ہوئے پیسے جو حالات بنائے گئے ہیں ان کا ہم حال کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جلد سے جلد الیکشن، ہماری ڈیمانڈ ہے، الیکشن کروائیں۔ اور یہ قوم جس کو چاہتی ہے، جس کو یہ قوم اپنا حکمران بنانا چاہتی ہے، جس پارٹی کو حکومت دینا چاہتی ہے، جس کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، وہ قوم فیصلہ کر لے، اور وہ سب کو قبول ہے۔ حکومت کیوں نہیں جاتا ہے الیکشن کی طرف؟ کس منہ سے جائیں گے؟ پنجاب میں رزلٹ دیکھا آپ نے ان کا، کیا رزلٹ آیا ان کا؟ بالکل ضمنی الیکشن عمران خان کے خلاف یہ مل کے لڑ رہے تھے، کینسل کیوں کر دیا؟ کہتے ہیں سیلاب آیا ہوا ہے، ایک حلقے میں سیلاب نہیں آیا ہوا۔ تھینک یو سر۔ اللہ کا شکر ہے کہ دیکھ لیں عمران خان کے چاہنے والے، اس ملک کے چاہنے والے بغیر کسی کال کے کس تعداد کے اندر کتنے جوش و جذبے کے ساتھ، کس غیرت کے ساتھ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ خان صاحب کال دیں، آج آپ کا نوجوان، آپ کی بیٹیاں، ہماری بہنیں اس روڈوں پہ آپ دیکھ لیں کہ بنی گالہ کے ارد گرد جو ہے کس قدر تعداد پہ لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ ان کا جوش اور جذبہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ ملک پاکستان کو بچانے کا وہ عزم ہے جس کے آپ لیڈر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں آپ کو پھر وزیر اعظم کی حیثیت سے خدا کے فضل سے یہ عوام آپ سے محبت کرتے ہیں، جذبہ ہے، اور پھر دوبارہ خدا کے فضل سے ہم لے کے آئیں گے۔ سر یہ بھی بتا دیں وارنٹ گرفتاری کیوں شروع کیا؟ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، وارنٹ بدماشوں کے نکالیں، وارنٹ ان کے نکالیں کہ جنہوں نے 1100 ارب روپیہ اس غریب ملک کا کھایا ہے۔ اسحاق ڈار کے نکالیں، یہ جو کرائم منسٹر ہے اس کے نکالیں، اور انشاءاللہ تعالی
पाकिस्तान के अवाम इनको मुंह तोड़ जवाब खुदा के फजल से देंगे। रहमान रहीम, इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये मुल्क एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि इसके अंदर उन लोगों की मर्ज़ी के बरक्स, लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप उस लीडर के ऊपर इस तरीके के हरबे इस्तेमाल करें कि जो आज चोरों के ख़िलाफ़, मुजरिमों के ख़िलाफ़ अकेला खड़ा है और कौम की जो है वो आवाज़ बना हुआ है और कौम के मुस्तकबिल की बात कर रहा है। आप सब लोगों ने मिल के अपने चोरी को बचाने के लिए पहले इस मुल्क की मईशत तबाह की, इस मुल्क की सियासत को तबाह किया, अब इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी को बिल्कुल मलिया मेट आप करने जा रहे हैं। कौम इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी। आपके अंदर हिम्मत है, आप पाकिस्तान में से निकल के दिखाएं, पाकिस्तान के किसी एरिया में जाके दिखाएं, आपको लग पता जाएगा कि कौम किसके साथ खड़ी है। कौम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी है। कौम जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं करती उस वक्त तक कौम जो है वो आराम से नहीं बैठेगी। इस पैगाम के साथ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस IK टुडे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस पर सबसे बेहतरीन और सबसे जल्दी रिपोर्टिंग आपको मिलती है तहरीक इंसाफ की क़यादत के मुतल्लिक और ख़ुसूसन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ के मुतल्लिक, और जो पैगामात वो कौम के नाम देते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट होते हैं। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।